صرف اسی پہ بس نہیں میرا بندہ، جب میں نے تجھے بنایا اور تجھے بنا کے میں نے اپنے سامنے بٹھایا تو میں بھی تیری تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا، میں بھی تیری تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا، اور صرف تیری تعریف نہیں کی بلکہ تیری تعریفوں کی قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اٹھا کر کائنات کے رب نے کہا مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، محبوب تیرے شہر کی گلیوں کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے ساری دنیا حسین بنائی لیکن بندے کو حسینوں کا سردار بنایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کبھی وقت نکال مجھ پہ غور تو کر کہ میں نے تجھے بنانے پہ کیسی کاریگریاں دکھائی، میں نے تجھے بنانے پہ کیسی انجینئرنگ دکھائی، میں نے تجھے بنانے پہ کتنا غور و خوض کیا، میں نے اربوں انسان کھربوں انسان بنائے، قالب سب کا ایک رکھا، قالب، ڈھانچہ، نقش، نگار، سکیچ، سیم ٹو سیم، سب کا اے ٹو زیڈ ایک رکھا، کوئی فرق نہیں، ہر انسان کی 2 آنکھیں، ہر انسان کی 1 جبین، ہر انسان کی 1 ناک، ہر انسان کے 32 دانت، ہر انسان کے 2 کان، ہر انسان کے 2 ہاتھ، ہر انسان کے 2 پاؤں، ہر انسان کے منہ پہ داڑھی، مونچھیں، سر کے بال۔ اللہ فرماتے ہیں قالب، سکیچ، نقشہ، نگار ایک رکھا، لیکن میری کاریگری پہ اللہ کہتے ہیں غور نہیں کرتا، میں نے تم سب کو ایک جیسا بنا کر بھی ایک جیسا لگنے نہیں دیا، ایک جیسا بنا کر میں نے تمہیں ایک جیسا لگنے نہیں دیا، مکس اپ نہیں ہونے دیا، خلط ملط نہیں ہونے دیا۔ صرف اسی پہ بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں کبھی میری کاریگری پہ غور کرنا ہو نا، اپنے ساتھ محبت پہ غور کرنا ہو نا تو 1000 آدمی گورے رنگ کا بٹھا لینا، 1000 آدمی، اللہ فرماتے ہیں رنگ سب کا گورا ہوگا پھر بھی میں نے کسی گورے کو گورے کے رنگ سے بھی نہیں ملنے دیا۔ سبحان اللہ، اس کا رنگ اور ہے، اس کا رنگ ہے، سب کے گورے، لیکن گورے رنگ والے بھی آپس میں میچ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں اسی پہ بس نہیں، میں نے کسی کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملنے دی۔ کیا باریک کاریگری ہے، کبھی ہم نے رب کو سوچا ہی نہیں۔ سبحان، ویری بزی لائف ہے، کہتے ہیں سر کھجانے کا وقت نہیں، سوچا ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک جیسی آنکھیں بنا کر کسی ایک کی آنکھ میں نے دوسرے کی آنکھ کی ڈیزائننگ سے ملنے نہیں دی، ایک جیسی ناک بنا کر 1,00,000 بندہ اکٹھا کر لو، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسی ڈیزائننگ باریکی سے چینج کی، کسی کی ناک دوسری کی ناک کے ڈیزائن سے ملنے نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں 1,00,000 بندہ بٹھا لو، ان کے ہونٹ چیک کر لو، میں نے کسی کے ہونٹوں کا ڈیزائن دوسرے کے ہونٹوں سے ملنے ہی نہیں دیا۔ صرف اسی پہ بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے رنگ سے رنگ نہیں ملنے دیا، شکل سے شکل نہیں ملنے دی، آنکھیں سے آنکھیں نہیں ملنے دی، ہونٹوں سے ہونٹ نہیں ملنے دیے، ناک سے ناک نہیں ملنے دی، رنگ سے رنگ نہیں ملنے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی آگے چل، میں نے سوچ سے سوچ نہیں ملنے دی، اس سے بھی آگے چل، اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی کی چال سے چال بھی نہیں ملنے دی، اس کی چال اور ہے اس کی چال اور ہے۔ کہتے ہیں نا یار تو ٹر دا وے میں تیری ٹور کو سنان کی دے جو فلانا ٹردا دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی میری باریکی پہ غور کیا، میں نے تو کسی کی چال کے ساتھ چال بھی مکس نہیں ہونے دی۔ اس سے بھی آگے باریکی میں چل، اللہ فرماتے ہیں سب بولتے ہو ساؤنڈ سسٹم، میں نے سب کا ایک جیسا لگایا، ایک جیسی زبان ہے، ایک جیسا ساؤنڈ سسٹم ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک انسان کی آواز سے دوسرے انسان کی آواز بھی نہیں ملنے دی، اس لیے کہ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی بلائے تو رات کے اندھیرے میں پتہ چلے کہ یہ آواز ماں کی ہے، بیوی کی ہے، بیٹی کی ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ کبھی وقت نکال، میرے ساتھ باتیں کر، مجھے سوچ میں نے تجھے کیا کیا دیا، تو نے ریفنڈ میں مجھے کیا کیا دیا، تو نے مجھے فیڈ بیک کیا دیا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس لیے اختصار سے کہتا ہوں آج ہم کسی کی موت پہ اکٹھے ہیں، کل ہماری موت پہ بھی ایسے لوگ اکٹھے بیٹھے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں اپنا مستقبل بنا رہا ہوں جی، فیوچر کی بڑی فکر ہے، بچوں کا فیوچر بنا رہا ہوں، بچوں کا مستقبل کی فکر ہے۔ اللہ عرش سے فرماتے ہوں گے میرا بندہ تیرا اصل مستقبل تو موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، اس کا تو نے کبھی سوچا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے کہ تجھے مستقبل کی فکر ہے۔
تو جھوٹ بولتا ہے کہ تجھے بچوں کے فیوچر کی فکر ہے. ہمارا فیوچر قبر ہے, ہمارا فیوچر حشر ہے, ہمارا فیوچر پلسرات ہے, ہمارا فیوچر جنت و جہنم کے فیصلے اور میزان عدل ہے. اگر ہم نے مستقبل کی فکر کرنی ہے تو ہمیں میزان عدل کے ترازو کی فکر کرنی ہوگی. ہمیں دنیا میں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا. یہ جانوروں کی طرح, کتے بلے کی طرح کھا پی کے سو جانا, سو کے اٹھنا, پھر کھانا پینا, ہاں کہیں سے ہڈی ڈھونڈنی, کہیں سے بوٹی ڈھونڈنی, کہیں سے روٹی ڈھونڈنی, یہ تو جانوروں کا کام ہے, یہ تو کتے بلے کا کام ہے. انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سارا دن رزق تلاش کرتا رہے, رات کو خراٹے مار کے سوتا رہے. اللہ فرماتے میرا بندہ تو بھولا ہوا ہے, غلط ڈگر پہ چل گیا ہے, مس گائیڈ ہو گیا ہے, رانگ نمبر ملا رہا ہے. اللہ فرماتے نہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ اپنی عبادت کر کے مجھے راضی کریں گے, میں ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کروں گا. النصیب یصیب لو کان تحت الجبلین او کان بین المشرقین والمغربین. اللہ فرماتے جو کچھ میں نے کسی کے نصیب میں لکھا ہے, مجھے اپنی ربوبیت کی قسم, چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے پڑا ہو, چاہے وہ مشرق و مغرب کے کسی کونے میں پڑا ہو, جب تک اٹھا کے اس کی جھولی میں نہیں پہنچاؤں گا اس پہ موت نہیں آنے دوں گا. آج اگر ہمیں اللہ کی اس بات پہ یقین ہوتا کہ میرا نصیب کسی کا پاپ بھی نہیں چھین سکتا, تو ہم چوری کرتے, ہم جھوٹ بولتے, ہم ڈاکے مارتے, ہم کسی کا حق چھینتے, ہم سود کھاتے, ہم رشوت لیتے, ہم چور بازاری, عیاری, مکاری, ہوشیاری کرتے. اگر رب پہ ڈیپینڈ کرتے, رب پہ بھروسہ ہوتا کہ میرا نصیب اس نے میری پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا, میرا نصیب کسی کا باپ چھین ہی نہیں سکتا, جب تک میرا نصیب مجھے نہیں ملے گا میرے رب کا وعدہ ہے مجھ پہ موت نہیں آئے گی. جس کا یہ عقیدہ بن گیا, کعبے کے رب کی قسم, نہ وہ کبھی چوری کرے گا, نہ بےایمانی کرے گا, نہ سود کھائے گا, نہ رشوت لے گا, نہ حرام کھائے گا, نہ لوگوں کی جائیدادیں کھائے گا, نہ بیٹیوں کا حق کھائے گا, نہ کسی کے ساتھ چالاکی, عیاری, مکاری کرے گا. اپنے رب پہ بھروسہ کر لو. اللہ فرماتے تجھے رزق دینا میرا کام تھا اور عبادت کرنا تیرا کام تھا, تو نے سارا کام الٹ کر دیا, عبادت کو چھوڑ دیا اور رزق میری بجائے تو خود تلاش کرنے لگ گیا. اللہ فرماتے کبھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں تو جا, ماضی کے آئینے میں جھانک کے اپنی شکل تو دے. آج تو کہتے ہیں میں بڑا چلاک, یار, مکار, ہوشیار, دغاباز, فریڈی, فراڈی اور فریبی ہوں. آج میں بڑا ذہین, فتین, متین, عقیل, شکیل ہوں. آج میں بڑا انجینئر, ڈاکٹر, مولوی, قاری, پیر, فقیر, ہاں, اور فلاں بزنس مین, تاجر, فیکٹری اونر, سیاستدان, میں فلاں ہوں, اور جی اس لیے کما رہا ہوں تو کھا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں نہیں, شرم کر اس بات کو کہنے سے کہ کما رہا ہوں تو بچے کھا رہے ہیں, کما رہا ہوں تو میں کھا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں تجھے یاد نہیں, تیرے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تجھے بغیر کمائی کے میں 9 مہینے تک کھلاتا بھی رہا, پلاتا بھی رہا, سلاتا بھی رہا, جگاتا بھی رہا, تیرے آکسیجن کا خیال کیا, ہوا کا خیال کیا, بیماری کا خیال کیا, آرام کا خیال کیا, سکون کا خیال کیا, ہر چیز کا خیال رکھا. میں نے تجھے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا, میں نے تجھے کوئی بیماری قریب نہیں آنے دی. وجہ کیا تھی؟ اس وقت تیرا آسرا صرف مجھ پہ تھا, تجھے اپنے زور بازو پہ ناز نہیں تھا, تو میں نے تجھے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا. جب سے تو پیدا ہوا بچپن میں, پھر بھی تجھے مجھ پہ آسرا تھا. نہ تیری زبان میں طاقت کہ تو بول کے مانگ سکے, نہ تیرے ہاتھوں میں طاقت کہ کوئی تو چیز اٹھا کے کھا سکے, نہ تیرے منہ میں طاقت کہ کوئی چیز چبا کے کھا سکے, نہ تیرے پاؤں میں طاقت کہیں جا کے اٹھا کے لے کے کھا سکے. اللہ فرماتے میں تیرا آسرا تھا. اللہ فرماتے دیکھ اس وقت بھی میں نے تیرا کیسا غیب سے انتظام کیا. تیری پیدائش سے پہلے تیری اور تیری ماں کی خودداری کو قائم رکھا. میں نے تیری ماں کو تیری خوراک کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا کہ اگر ماں غریب ہو تو اس بچے کے لیے بھیک مانگ کے نہ کھلائے, تاکہ کل کو اس کو کوئی تانا نہ دے کہ ہاں تو جب چھوٹا تھا تیری ماں کے پاس کچھ نہیں تھا, تجھے دودھ میں لے کے دیتا تھا. اللہ فرماتے ہیں جب تک تیرا آسرا میں تھا میں نے تیری خودداری پہ آنچ نہیں آنے دی. تیری پیدائش سے پہلے میں نے تیری ماں کے سینے میں دودھ کی تازہ نہریں جاری کر دی تھی کہ تیری ماں تیری خوراک کے لیے کسی کی محتاج نہ ہو. اور ایسا آٹومیٹک پلانٹ لگایا تھا, آٹومیٹک. دنیا کے فریج میں دودھ رکھو خراب ہو جائے گا, ماں کے سینے کا دودھ کبھی خراب نہیں ہوتا. دنیا کا دودھ پیو, کوئی نہ کوئی نقص نکلے گا. میٹھا ہے جی, میٹھا زیادہ ہے, نمکیات زیادہ ہے, کریم زیادہ ہے, ہاں, یا پتلا زیادہ ہے, یا گاڑھا زیادہ ہے.
اللہ فرماتے ہیں میں نے تیری ماں کے دودھ میں وہ ذرات، وہ وٹامنز، وہ کیلشیم، وہ ضروریات رکھی تھی جو تجھے ضرورت تھی، نہ بڑھنے دی نہ گھٹنے دی۔ میٹھا اتنا بھی نہیں ڈالا کہ تجھے بچپن میں شوگر ہو جائے، نمکین اتنا بھی نہیں کیا کہ تو بچپن میں بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے، اس میں چکناہٹ اتنی بھی نہیں رکھی کہ تو بچپن میں ہارٹ کا مریض ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تیری ضرورت کے مطابق میں نے اس میں چکناہٹ بھی رکھی، کیلشیم بھی رکھا، اس میں ساری چیزیں تیری ضرورت کو مد نظر رکھ کر رکھی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وہ 2 سال تک، 2.5 سال تک میں نے تیری ماں کو اور تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور نہیں کیا، میں نے تیری خوراک کا انتظام تیرے ماں کے سینے میں آٹومیٹک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر تو تھوڑا بڑا ہوا، چلنے پھرنے لگا، اور پھر تب جب تو جوان ہوا تو پھر جوانی کے وقت جب تو جوان ہوا اور زور بازو پہ ناز تجھے ہونے لگا، اب تو نے مجھ سے ناتا توڑ لیا۔ اب تو نے کہا جی میں پتر پیو کو دے بس ہوں میں ابا بڑا تھی گیا، تو پاگل تھی گئی، گل تھی گئی، بادشاہی تو دیکھو کیا پتا، بڑی نہیں مردہ حرامی، جرا پیو دے سامنے بھونکے ہوں جہاں حرامی کوئی کہے، بڑی نہیں مردی۔ آج دی جوان نسل 90% تھی میں، 90%۔ باپ کو کہتے ہیں پاگل ہو گیا، بڈھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، تجھے کیا پتا؟ ہمیں پتا ہے، ہم دنیا دیکھ رہے، ہم بڑے چلاکو یارو مکارو ہوشیارو دغاباز ہیں، تمہیں کیا پتا؟ ایسی اولاد نہ دنیا میں کبھی کامیاب ہو سکتی ہے نہ آخرت میں کبھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جس باپ نے تجھے چھوٹے چھوٹے لفظ اور جملے بتا کے بولنا سکھایا، آج تو اسی باپ کو سبق سکھا رہا ہے، آج اسی باپ کو کہتے ہیں تجھے پتا نہیں ہے مجھے پتا ہے۔ خیال کیا کرو، بخشش کا آخری ذریعہ، آخری ذریعہ، آخری ذریعہ یہی ماں باپ ہے، یہی ماں باپ ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن جب آدمی اللہ کے ہاں نامہ اعمال لے کے پیش ہوگا نا میزان عدل پہ تلنے کے لیے، تو جو کچھ ہمارے نامہ اعمال میں ہم سب کو پتہ ہے، اپنی اپنی اوقات ہم جانتے ہیں، کتنی نیکیاں کتنے گناہ ہیں، ریشو کا ہمیں پتہ ہے، پرسنٹیج کا پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو آدمی کے گناہ تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے لے جاؤ اسے جہنم میں ڈالو۔ چلو 50-50 بھی ہوتے برابر تھا چھوٹ بنو، یہاں تو 10% اور 90% کا فرق ہے، کہاں میل ملے؟ اللہ فرمائے ڈالو جہنم میں۔ آدمی روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، گڑ گڑائے گا، یا اللہ میں تو دنیا میں دھوپ برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہاں جہنم کیسے برداشت کروں گا؟ یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر۔ روئے گا، اللہ فرمائے گا کوئی بہانہ نہیں ہے تیرے پاس، کیسے معاف کروں؟ کوئی عمل نہیں ہے تیرے پاس، تجھے دولت، عزت، شہرت، جوانی، تجارت، سیاست، معیشت، معاشرت سب کچھ دیا تھا، دنیا داری میں بدمست ہو کے رہ گیا تو نے اس وقت مجھے یاد نہیں کیا، تجھے مستی تھی، آج میں تجھے کیسے چھوڑوں؟ انسان روئے گا، یا اللہ معاف کر۔ اللہ فرمائیں گے اچھا ادھر آ، توجہ کرنا، اچھا ادھر آئے گا، اللہ فرمائیں گے تجھے آخری موقع دے رہا ہوں، آخری موقع، اٹ از لاسٹ چانس، آخری موقع۔ اگر دنیا میں تیرا ماں باپ تجھ پہ راضی تھا تو آج میں رب بھی تجھ پہ راضی ہوں۔ اگر دنیا میں تیرا ماں باپ تجھ پہ ناراض تھا، تو بدتمیز تھا، تو ان کے سامنے بکواس کرتا تھا، تو ان کی نافرمانی کرتا تھا، تو ان کے سامنے آنکھیں دیکھتا تھا، تو ان کے سامنے اپنے غصے والے تیور بناتا تھا، تو ان کے سامنے اونچی نگاہ کر کے دیکھتا تھا، اونچی آواز سے بولتا تھا، اگر تیرے ماں باپ دنیا میں تجھ پہ ناراض تھے تو آج میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ اگر تیرے ماں باپ تجھ پہ راضی تھے، میں تیرے اعمال کو نہیں دیکھتا، میں تیری ماں باپ کی رضا کو دیکھ کے تجھے جنت دیتا۔ اس لیے خیال کیا کرو بخشش کے یہی 1-2 ذریعے، اعمال میں تو شاید ہم پورے نہ آ سکے، یہی ایک پہلے نمبر پر ماں باپ کو راضی رکھا کرو۔ جیسے تم چھوٹے تھے نا، چھوٹے 2-3 سال 4 سال کے 5 سال کے، کتنا ذلیل کرتے تھے ماں باپ کو بچپن میں، کتنا ذلیل کرتے تھے، ماں باپ خوشی سے سہتے تھے، خوشی سے۔ آج جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، وہ تھوڑی سی تمہیں اگر پریشانی دیں، ان کو بات سمجھنا ہے، ان کے منہ سے رال ٹپکے، ہاں ان کی تھوکوں سے، ان کے بلغم سے تیرا وہ پخانہ دھوتے رہے، تو ان کے بلغم سے نفرت کرتا ہے؟ کچھ تو شرم کر، وہ تیرا پخانہ دھوتے رہے، وہ تیری الٹیاں صاف کرتے رہے،
تو اسے کہتے ابا خیال تک کر جتھا ونیو تیرا کھنگار پہ جتھا ونیو تیری تھک پئی ہے گوڈی نہیں بھی مرتا خیال کرو آخری بہانہ بخشش کا ماں باپ کو راضی کر لو اور دوسرا جب انسان فوت ہوتا ہے نام اعمال اللہ کے ہاں روح پیش ہوتی ہے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ کیا کریں اس بندے کا اس کی روح کہاں ڈالے علیین میں سجیین میں جنت والے کھاتے میں جہنم والے کھاتے میں تو اللہ فرماتے ہیں نام اعمال کھولو نام اعمال کھلتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کیا ہوگا سب کو پتہ ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ نام اعمال تو جہنمیوں والا ہے ڈال دیں جہنم میں اللہ فرماتے ہیں نہیں جلدی نہ کرو جلدی نہ میرا بندہ ہے مجھے بڑا پیارا ہے جلدی نہ کرو تھوڑا سا ایسا کرو زمین پہ جاؤ اس کے محلے میں جا کے دیکھو محلے کے لوگ شہر کے لوگ بستی کے لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود یاد وطن چنگا بندہ ہے یار جنہیں آج ہر بندے دی زبان تے حاجی اللہ یار مرحوم دنا ہے یار بڑا چنگا بندہ یار بڑا شریف آدمی ہے یار بڑا نیک آدمی ہے یار مسجد ہوں بڑھوئی ہے یار تہجد تے اندہ ہا یار ہر ویلے قرآن پڑھتا ہا یار بڑا خوش اخلاق تے ملنسار آدمی ہا یار خندہ پیشانی نال ملدا ہر بندہ ان دی تعریف کریں دا ودے اللہ پاک فرمیندن فرشتے کو ونجو زمین تے اگر بندے کریں دے ودن ان دی تعریف والی دے اعمال کو نہ دیکھو میرے بندے کئی کو چنگا آدھے کہیں نہیں یہ اگر آدھے بیٹھیں چنگے تو والے کو چنگا بڑھو تے جنت بھیجو لیکن اگر محلے دار حق ہم سے رشتہ دار اگر وہ آدھے ہوئے گندے وہ جان چھوٹ پئی موئے تے جان چھوٹی ہے صحیح کک کیتی ودہا فلاحا والا لا دن نہ میں راضی نہ مخلوق راضی سٹو ہی کو جاننا ہے ای واسطے اپنا اخلاق اتنا چنگا کیتا کرو ہس مکھ ملن ساری خندہ پیشانی ہاں کھیلتے کئی نال علامن بھی ایک صدقہ ہو دے کھل کے ہس دے علامن بھی کئی نال صدقہ ہوں دے اخلاق اتنا چنگا رکھو کل کو اگر مر جو پو ہونا تڈے تے بہتے چار بندے روتے آتے بیٹھے ہوئے یار بندہ چنگا ہا یار تیری میری علی کہنا ہوئے آج تک کوئی ہوں دے میرے مسئلہ کہنا اپنے کام نال کام رکھیں دا چنگا بندہ اچھا بندہ دعائے اللہ رب العزت تو آکو تے ساکو موت تو پہلے سچی توبہ کرن دی توفیق عطا فرماوے آخر وہ آدھا آپ جس کے جی میں آئے وہ لے اس روشنی اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس روشنی ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے واقف دعوانا الحمدللہ رب العالمین پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہ دنیا ہے فانی ہم سب کی بقا موت ہے ہم مجرم ہیں اس جرم کے جس کی سزا موت ہے میرے واجب احترام قابل صدر اعزاز ذی قدر علماء کرام حاضرین محفل بزرگان دین اور نوجوان دوستوں آج کی یہ محفل پرنم ہمارے اور آپ کے انتہائی پیارے ہر دل عزیز شخصیت ملنسار سادہ نیک عظیم ترین انسان حاجی اللہ یار زرگر مرحوم کے ایصال ثواب کے عنوان سے معنون ہے دعا ہے کہ رب العالمین ان کی زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما سب آمین کہتے ہیں جس طرح برادر محترم مولانا طاہر الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ مسجد یہ لوگ یہ رشتہ دار یہ دوست سب گواہی دیتے ہیں کہ وہ عظیم انسان تھا
اللہ پاک نے اس میں بہت ساری خوبیاں رکھی تھی جو عام طور پر عام لوگوں میں بہت کم ہوتی ہے. اس لیے جس طرح ان کی موت کا صدمہ ہر آدمی کے دل کو ٹچ کر گیا ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل اسی طرح ان کی مغفرت کے لیے بھی ہر آدمی دل سے دعا کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو میں کوئی لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، کیونکہ وہ ہمارا بھی دوست تھا، بہت محبت کرتا تھا مجھ سے، بہت احترام کرتا تھا. اللہ پاک اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. تو اس کی محبت کی وجہ سے میں بھی مولانا عطا الرحمن صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں. وہ بیان جلسہ تقریر مقصود نہیں ہے، ایک دو باتیں، کیونکہ ہم دین کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو دین کے سلسلے کی ایک دو باتیں ہو جائیں. سبحان اللہ. ماشاء کوئی پتہ نہیں پھر ہمیں کوئی ایسی محفل نصیب ہو یا نہ ہو. آج ہم کسی کے لیے جمع ہیں، پتہ نہیں کل لوگ ہمارے لیے جمع ہوں گے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. پوری توجہ چاہوں گا آپ کی 10 منٹ کی میرے سے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنا دیا. سبحان اللہ. کہہ دیں الحمدللہ. الحمدللہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہم قدر نہیں کر رہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پوری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنا کر، اشرف المخلوقات بنا کر ساری مخلوقات کا امام بنا دیا. سبحان اللہ. وگرنہ وہ رب تو مالک و خالق و قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتے ہمیں بنا دیتے، بے شک. کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ چاہتے ہمیں کوئی جانور بنا دیتے، کوئی درندہ بنا دیتے، کوئی پرندہ بنا دیتے، کوئی چرندہ بنا دیتے، کوئی دو پایا چوپایا بنا دیتے، کوئی اڑنے یا ریگنے والا کیڑا مکوڑا یا مکھی یا مچھر بنا دیتے. تو اللہ سے کسی نے پوچھنا نہیں تھا کہ یا اللہ یہ تو نے مجھے کیا بنا دیا. تو اس لیے اللہ کا احسان ہے، اللہ نے پوری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنا کر ساری مخلوقات کا امام بنا دیا. پھر انسانیت سے کائنات بھری پڑی ہے. کوئی ہندو ہے تو بھی انسان، کوئی بدھ مت ہے تو بھی انسان، یہودی ہے تو بھی انسان، مجوسی ہے تو بھی انسان، دہریہ ہے تو بھی انسان، قادیانی ہے تو بھی انسان، ہندو ہے تو بھی انسان، رافضی ہے تو بھی انسان، مشرک ہے تو بھی انسان، اللہ کا منکر ہے تو بھی انسان. پھر اللہ کا ہم پر اور آپ پر ایک اور بہت بڑا احسان اور انعام اور عطا اور جود و سخا کی انتہا ہو گئی کہ کائنات کے رب نے ہمیں ساری کائنات کے انسانوں میں سے چن کر اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کا امتی بنا کر مسلمان بنا دیا. پھر مسلمان بھی کرۂ ارض پہ بہت ہے. 1.5 سے 2 ارب کے لگ بھگ کرۂ ارض پہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد ہے. تبلیغی جماعت کے دوست کارگزاریوں میں بتاتے ہیں، مجھے بھی اللہ دنیا کے بہت سارے 60-65 ملکوں میں لے گیا. میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، وہاں لوگوں سے ملا ہوں، مسلم کمیونٹیز سے ملا ہوں. عجیب دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، ایسے مسلمان کرۂ ارض پہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں کہ جن بیچاروں کو آج تک اللہ کے گھر کا سجدہ نصیب نہیں. ایسے مسلمان بھی کرۂ ارض پہ کروڑوں کی تعداد میں ہے کہ جن بیچاروں کو قرآن پاک کی ایک سورت بھی نہیں آتی. ایسے مسلمان بھی کرۂ ارض پر کروڑوں کی تعداد میں ہے
کہ جن بیچاروں کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی. سگے باپ کا جنازہ ہے, سگی ماں کا جنازہ ہے, بیچارہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, 50 سال 40 سال عمر ہو گئی, آج تک وہ جنازے کی دعا یاد نہیں کر سکا کہ اپنی ماں اور باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر وہ دعا تو پڑھ سکے. اس سے آگے بڑھ کر ثانیہ ہے کہ ایسے مسلمان بھی کرۂ ارض پہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں کہ جن بیچاروں کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا. تو پھر میں کہا کرتا ہوں, مسجد میں آنے جانے والوں کے لیے, نماز پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے, قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے, دین سے ٹچ رہنے والوں کے لیے, کہ پھر ہم پر اور آپ پر اللہ کا اس سے بھی بہت بڑا انعام اور اکرام اور اعزاز اور عطا اور جود و سخا کی انتہا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں سے چن کر اپنے در کی حاضری کی توفیق دے کر صاحب نماز اور صاحب قرآن بنا. یہ تینوں نعمتیں لازوال, باکمال, بے مثال ہے. اگر انسان نہ بنتے تو بھی خسارے میں تھے, انسان بن کے مسلمان نہ بنتے تو بھی خسارے میں تھے, مسلمان بن کے صاحب نماز و قرآن نہ بنتے تو بھی خسارے میں تھے. تو ان تین نعمتوں میں کائنات کے رب کی ساری نعمتوں کا خلاصہ بند ہے, گلدستہ ہے. میں کہا کرتا ہوں علامہ اقبال کو شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر کہ آؤ اللہ کی دربار میں دست سوال دراز کرتے ہیں. یا اللہ, آپ نے جو فرمایا میرا بندہ میں نے تجھے انسان بنا کر تجھ پہ کرم کیا, منت لگائی, احسان کیا. یا اللہ ہم سے پہلے بھی تو بہت ساری مخلوقات بنائی تھی, ہمارے بعد بھی بہت ساری مخلوقات بنائی. اللہ آپ نے زمینیں بنائی, آسمان بنائے, ہوا فضا خلا کا نظام بنایا, نباتات جمادات, درند پرند چرند, سورج چاند ستارے سیارے, نجوم کواکب شمس و قمر, حجر و شجر, بحر و بر, ساری کائنات بنائی. اللہ آپ نے تورات میں, انجیل میں, زبور میں, صحائف میں کہیں پہ نہیں کہا فرشتوں میں نے تمہیں مقدس بنایا, نور سے بھر دیا, میں نے تم پہ احسان کیا. جنوں میں نے تمہیں غائبانہ اور طاقتور مخلوق بنایا, میں نے تم پہ احسان کیا. سورج میں نے تجھے اتنی چمک دے کر تجھ پہ احسان کیا. چاند میں نے تجھے اتنی خوبصورتی اور دمک دے کر تم پہ احسان کیا. ستاروں میں نے تمہیں اتنا بڑا خوبصورتی کا جھرمٹ اور جگمگاہٹ دے کر تم پہ احسان کیا. اللہ کسی چیز کے لیے آپ نے یہ ایسے جملے استعمال نہیں کیے منت و احسان اور انعام و اکرام و اعزاز و عطا والے. تو پھر انسان کے لیے کیوں کہا کہ میں نے تجھے انسان بنا کر تم پہ بہت بڑی کرم نوازی کی. تو کائنات کے رب فرماتے ہیں میرا بندہ اگر اس نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ پہ اگر تو غور کرنا چاہتا ہے, اگر اس کی ڈیپ اور عمق اور گہرائی میں جانا چاہتا ہے, اگر اس کی تہ تک جانا چاہتا ہے, تو پھر کبھی دنیا کے جھمیلوں سے وقت نکال اور دنیا داری, سیاست, تجارت, معیشت, معاشرت اور ان چیزوں سے وقت نکال کر آرام سے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر مراقبہ کر کے کبھی میرے ساتھ باتیں کر, سوچ و بچار کر, سوال و جواب کر, مجھے سوچ اور پھر مجھ سے پوچھ اللہ تو نے مجھے بنا کر مجھ پہ کیا احسان کیا. تو اللہ فرماتے پھر تجھے سمجھ آئے گی. میں تجھے کہوں گا کہ جا قرآن اٹھا, تورات و انجیل و زبور اٹھا اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سورہ یاسین میں اور مختلف جگہوں پہ اللہ نے اس آیت کا ذکر کیا کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میں جب بھی اللہ فرماتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا تھا میں نے ساری کائنات بنائی. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اکیلے بیٹھ کے سوچنا کہ ساری کائنات بھی میں نے بنائی اور تیری ذات بھی میں نے بنائی, لیکن ذرا غور کرے گا تو تجھے پتہ چلے گا, تجھے فرق اور محسوس ہوگا کہ میں نے ساری کائنات کیسے بنائی, تیری ذات کیسے بنائی. اللہ فرماتے قرآن پاک کی آیت ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ فرماتے میں جب بھی کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا گیا, مشیت ازدی میں لاتا گیا, اپنے تصور میں لاتا گیا کہ میں فلاں چیز کو پیدا کروں, تو کائنات کے رب فرماتے ہیں مجھے کسی چیز کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی, مجھے کسی چیز کے لیے اسکیچ نہیں بنانے پڑے, انجینئر نہیں بلانے پڑے, لیبر نہیں بلانی پڑی, مستری اور کاریگر نہیں بلانے پڑے, مجھے اپنے ہاتھ نہیں چلانے پڑے, بلکہ اللہ فرماتے ہیں میں جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا تھا میں اسے آرڈر کرتا تھا کن, انگلی کے اشارے سے کن بن جا, فیکون وہ بن جا. سبحان اللہ, سبحان.
اللہ فرماتے ہیں میں نے زمینیں بچھائی، میں نے کن کا آرڈر کیا فیکون، وہ زمینیں پانی پہ بچھ گئی. میں نے آسمان بنانا چاہے، میں نے کن کا آرڈر کیا فیکون، وہ ہوا میں معلق ہو گئے. میں نے زمین پہ دریا و سمندر بہائے، میں نے کن کا آرڈر کیا فیکون، وہ زمین چیر کے بہنے لگ گئے. میں نے زمین پہ نباتات و جمادات اگائے، میں نے کن کا آرڈر کیا فیکون، وہ اگ پڑے. میں نے آسمان پہ سورج چاند ستارے سیارے اور مختلف جگمگاہٹ کی چیزیں پیدا کی، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون. میں نے انگلی کے اشارے سے کہا بن جاؤ فیکون، وہ بن کے چمکنے دمکنے لگ گئے. میں نے زمین و آسمان پہ ملائک بنائے، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ نور سے پیدا ہو گئے. میں نے جنات پیدا کیے، میں نے کن کا آرڈر کیا فیکون، وہ آگ سے پیدا ہو گئے. لیکن اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میں نے بڑی بڑی دیو قامت مخلوق پیدا کی، میں کن کہتا گیا، انگلی کا اشارہ کرتا گیا بن جا فیکون، وہ بنتی گئی. لیکن میرا بندہ جب تیری باری آئی میں تجھے بھی کن کہہ کر فیکون کے آرڈر سے بنا سکتا تھا. تو کوئی بہت بڑی جسامت کا مالک نہیں تھا، تو کوئی ٹپیکل نہیں تھا، ٹیکنیکل نہیں تھا، ٹف ڈیزائن نہیں تھی، تیری کوئی جسامت بہت بڑی نہیں تھی. نہ تو زمینوں سے بڑا، نہ آسمانوں سے بڑا، نہ تو سمندروں سے بڑا، نہ تو سورج چاند ستاروں سے بڑا. تو ایک معمولی سی چیز تھا، میں تجھے بھی کہتا کن فیکون، تو بھی بن جاتا. لیکن اللہ فرماتے نہیں میرا بندہ، میرا اپنے ساتھ پیار دیکھ، محبت دیکھ، مربت دیکھ، چاہت دیکھ، ہاں اپنے ساتھ میرا ایک تعلق کی گہرائی دیکھ. جب تیری باری آئی تو میں نے تجھے کن کے آرڈر سے نہیں بنایا، بلکہ قرآن کہتے ہیں خلقتہ بیدیا. اللہ فرماتے ساری کائنات میں نے اشاروں سے بنائی، مگر تیری ذات میں نے اپنے پیارے ہاتھوں سے خلقتہ بیدیا. اللہ فرماتے میرا بندہ جب تیری باری آئی میں نے تجھے کن کے آرڈر پہ نہیں رکھایا، خلقتہ بیدیا، میں نے تجھے اپنے مقدس مطہر مکرم منور معبر معطر طیب و طاہر اطہر و مطہر عرفہ و اعلیٰ برتر و بالا ہاتھوں سے بنایا. صرف بنایا نہیں، اللہ فرماتے میں نے تجھے بنا کے سجایا، تجھے سجا کے سنوارا، تجھے سنوار کے نکھارا، تجھ میں اٹریکشن، چارمنگ، کشش، خوبصورتی پیدا کر دی. تجھے ایسی خوبصورتی اور کشش دے دی جو بھی دیکھتا گیا تیری تعریفیں کرتا گیا. سبحان اللہ، سبحان. گھر میں بچہ پیدا ہوا، ڈاکٹر نے دیکھا، دائی نے دیکھا، رشتہ داروں نے دیکھا، کہا بڑا خوبصورت ہے. ماں نے دیکھا، کہا بڑا خوبصورت ہے. بہنوں نے دیکھا، کہا بڑا خوبصورت ہے. ہاں کوئی بھی انسان ہو تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے. اللہ فرماتے سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وفي مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. آمنت بالله صدق الله العظيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا.
सोते चेहरों का रंग उतरा, मुझे चेहरों पे नूर आया। سبحان اللہ سبحان हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। سبحان ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। سبحان ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं।